Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے پہلی جو ملاقات ہوئی طور پہاڑ پر، اور پہلی مرتبہ انہیں ہم کلامی کا شرف اللہ پاک نے بخشا، اور اسی مقام پر نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا، اور اس مقام پر جو اللہ پاک کی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، اس میں 3 مسئلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائے۔ ان میں پہلا جو مسئلہ ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ پہلا مسئلہ تھا اللہ پاک کی وحدانیت کا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے تجھے اے موسیٰ، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جا رہی ہے اس کو آپ غور سے سنیں۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، پکی بات ہے میں بے شک اللہ ہوں، لا الہ الا انا، پوری کائنات کا میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہاں تک جو بات تھی وہ بیان ہو چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو سمجھایا وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیا کرو۔ 3 باتیں اس کے بارے میں سمجھنی ہیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف انداز سے یہ مضمون بیان ہوا ہے، لیکن اس مقام کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، پہلی بات یہ سمجھیں کہ نماز والا جو حکم ہے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست یہ حکم عطا فرمایا۔ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اللہ پاک بول رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا سر سے لے کر کے پاؤں تک جسم کا ہر حصہ سراپا گوشت تھا، ہماتن گوشت۔ اللہ پاک کی بات کی طرف کیا ہے متوجہ۔ اب ہمارے سامنے کوئی بول رہا ہو تو ہمارے صرف کان سن رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ بولنے والا جو ہے نا بول رہی ہے۔ جو آج کل جو موبائل پہ بولنے ہیں نا، آڈیو ویڈیو، اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کئی دفعہ تصویر کسی اور کی ہوتی ہے، بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے، تو اس میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بالکل ایک آمنے سامنے آدمی بیٹھا ہو اور آپ کے سامنے بول رہا ہو، آپ کو یقین آ جاتا ہے یہ واقعتاً بندہ صحیح بول رہا ہے۔ اور اگر آپ کے سر سے لے کر کے پورے جسم کا ہر جز حصہ سن رہا ہو، پاؤں کے ناخنوں تک سن رہے ہوں، تو پھر آپ کو کیسا یقین ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو نماز کا حکم عطا فرمایا، ایسا یقین پیدا کر کے عطا فرمایا۔ پھر آپ تک ایک آدمی کا پیغام کسی نے پہنچایا، فلاں صاحب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جو قانون پاس کیا وہ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچا، آج ملک میں یہ طے ہو گیا ہے۔ اور ایک یہ کہ اپنے سامنے صدر صاحب، چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف صاحب، جتنے بڑے ہیں، آپ کے سامنے آپ کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔
یا اپنی کسی محتاط ملازم کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو کسی کو ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع ملی، کسی کو خط کے ذریعے اطلاع ملی، کسی کو قاصد کے ذریعے اطلاع ملی، درمیان میں جب واسطہ آ جاتا ہے پھر واسطے جتنے بڑھتے جاتے ہیں اتنا معاملہ جو ہے نا وہ ابہام میں پڑتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ لیکن براہ راست آمنے سامنے درمیان میں کسی قاصد کا کوئی واسطہ نہیں، ٹیلی فون کا کوئی واسطہ نہیں، خط کا کوئی واسطہ نہیں، اور آمنے سامنے آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے آپ کا بڑا، تو اس حکم کی کیسی اہمیت ہے؟ آپ کسی طریقے سے بھی اس کو ٹال نہیں سکتے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو یہ حکم براہ راست دیا، درمیان میں فرشتے کا بھی واسطہ نہیں، اور دوسرا حکم اس طرح دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم سراپا گوش ہے، ہر حصہ سن رہا ہے۔ ایسا یقین پیدا فرما کر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم عطا فرمایا، اور یہی کیفیت ہمارے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے بھی احکامات آئے وہ سارے زمین پر جبریل امین لے کر کے آئے، لیکن جب نماز والا حکم اللہ پاک نے دینے کا ارادہ فرمایا تو یہ حکم جبریل امین کو دے کر زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا، اور کیسے انتظامات فرمائے، سارے قواعد اللہ پاک نے اپنے توڑ ڈالے، سارا نظام منجمد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور عرش معلیٰ پر براہ راست گفتگو فرمائی، کئی باتیں ہوئی، ان میں اللہ پاک نے آپ کو براہ راست یہ حکم دیا کہ آپ نے نماز پڑھی۔ اپنی امت کو بھی یہ حکم جا کے سنا، درمیان میں جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھیجتے رہے، آپ آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، اس میں پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں۔ عرش معلیٰ اور 7ویں آسمان تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ کتنی مرتبہ آپ نے طے فرمایا۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، وہ پھر آپ کو واپس بھیجتے، آخری مرتبہ آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اللہ پاک نے 5 فرما دیے اور ارشاد فرمایا کہ پڑھو گے 5 لیکن ثواب 50 کا ملے، اور بھی اس میں بڑی حکمتیں لکھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اگر ایک چکر اور لگاتے فجر کی معاف کرا دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی اتنا اہم حکم اللہ پاک نے کیسا اہتمام فرمایا، تو اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کو معمولی مت سمجھو، ایمان لانے کے بعد جتنی احادیث ہیں، تمام احادیث میں جہاں بھی اسلام کے ارکان کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام احادیث میں ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم ذکر فرمایا نا وہ نماز کو قائم کرنے والا، کسی ایک حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو، باقی جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے اسلام کے ارکان، لیکن ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر۔ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہے اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، اور رمضان کے روزے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے۔ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ہے، جو بالغ ہو جاتا ہے اس کے دل میں نماز لگ جاتی ہے، دن میں 5 مرتبہ یہ فرض ادا کرنا ہے، یہ بھی نماز کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کہ دن میں 5 مرتبہ، اور کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھ۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صلی قائما، کھڑے ہو کر کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدْ، اور اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ، وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ وَعَلَى جَنبٍ، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں تو چلو لیٹ کے پڑھ، لیکن پڑھنی ہے جب تک ہوش و حواس ہیں، نماز معاف نہیں۔ این میدان جنگ میں جب تیروں اور تلواروں کی بارش برس رہی ہوتی تھی، اس
وقت بھی اللہ پاک نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرمایا کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور ایک دشمن کے مقابلے میں، جب وہ اپنی ایک رکعت پڑھ لے تو یہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں اور وہ آ جائے آپ کے پیچھے ایک رکعت وہ پڑھ لیں، پھر جب وہ پڑھ لیں تو پھر وہ چلے جائیں وہ آ جائیں۔ تو یہ آنا جانا تو اللہ پاک نے برداشت کر لیا نماز میں، سینے کا قبلے سے سینے کا پھرنا بھی برداشت کر لیا، ہتھیار اٹھانا بھی برداشت، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کو تقریباً 23 اور 24 دن رہا ہے، مختلف ایام میں آپ کی مختلف نمازیں قضا ہو جاتی، کبھی زور قضا ہوئی، کبھی زور اثر دونوں قضا ہو گئی، کبھی زور اثر کے ساتھ مغرب بھی قضا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک صلاۃ الخوف کا حکم نہیں آیا تھا، صلاۃ الخوف کا حکم بعد میں آیا، تو آپ کی نماز قضا ہو جاتی۔ جب آپ فارغ ہوتے تو سب سے پہلے وضو فرما کر ظہر کی نماز پڑھتے، پھر عصر کی پڑھتے اور پھر مغرب کی نماز ادا فرماتے، پھر آخر میں عشاء کی نماز ادا۔ تو بھائی نماز کسی حال میں بھی معاف ہو نہیں۔ قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والے 4 امام ہیں جن کی فقہ پر اس وقت پوری دنیا کا اکثر مسلمانوں کی اکثریت چل رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل تو کہتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے نا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد جو ہے نا وہ واجب القتل ہے، اس کو وہ 3 دن کے اندر اندر توبہ کر لو، اگر 3 دن کے اندر تم توبہ نہیں کرتے تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا یہ مسئلہ ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، وہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہے تو مسلمان، لیکن اس نے گناہ اتنا بڑا کیا ہے، جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، بطور سزا کے اور بطور حد کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنسار کر کے قتل کر دیا جائے گا، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کو سزا کے طور پر، حد کے طور پر قتل کر دیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بے نمازی آدمی جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کی سزا اور حد یہ ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ چوتھے امام ہمارے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ کافر بھی نہیں ہے تو بیچارہ مسلمان، گناہ تو بہت بڑا کیا اور اس کی سزا قتل بھی نہیں، لیکن اس کو آزاد پھرنے کا حق نہیں دے سکتے کہ نماز بھی نہ پڑھے اور مسلمانوں کے معاشرے میں گھومتا رہے، پھرتا رہے، کاروبار بھی کرتا رہے، ملازمت بھی کرتا رہے آزادی کے ساتھ۔ ایسا جو آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھے گا اس کو پکڑ کر کے ہم جیل میں ڈالیں اور اس کو اتنا ماریں کہ اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جائے، حتی یتوب او یموت، جیل کے اندر ہی سڑتا رہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے یا اسی حال میں اس کا انتقال نہ ہو۔ اب آپ بتلائیں کہ ہمارے اگر پاکستان میں اسلامی نظام آتا ہے تو جو فقہ مرتب ہے نا، عالمگیر رحمہ اللہ نے فتاوی عالمگیری کے نام پر فقہ حنفی مرتب کیا، ان 4 فقہوں میں سے کوئی ایک فقہ تو آئے گی، تو پھر بھی ہمارے مسلمان یعنی کہ آزادی سے پھر سکتے۔ اس لیے آپ تو نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، پاک آپ اور ہمت دے، استقامت دے، توفیق دے۔ آپ کے ساتھ اور دوسری بات کرنی ہے، لیکن یہ جو پہلی بات ہے نا نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں، بھائی اس کا فکر کریں، اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، برادری اور خاندان والوں کا، اپنے دوست اور احباب کا، سوسائٹی میں رہنے والے اور مسلمانوں کا، یا اور آپ کے جاننے والے، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، سوچیں سارے مسلمان ہیں، ان کی کون فکر کرے؟ اتنا اللہ پاک کا اہم حکم اور مسلمانوں کی اکثریت نے اس حکم کو چھوڑا ہوا ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ گورنمنٹ کو تو اپنی جو ہے نا اسی فکر نہیں ہے،
ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، اسلام کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ہر محکمہ ہے، کئی ایسے وزیر ہیں جو وزیر بے محکمہ ہیں، جن کو محکمہ نہیں ملتا ان کو مشیر بنا کے نواز دیں۔ لیکن کوئی ایسا محکمہ بھی ہے جس کا کام ہی کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو نماز پڑھائیں گے، جو گناہ کا کام کرے گا اس کو گناہ سے روکیں گے۔ جہاں ہم اپنی فریاد لے کے جائیں کہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا، اس لیے یہ ایسا اللہ پاک کا اہم حکم جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست ایسا یقین پیدا فرما کر عطا فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلا کر کے عطا فرمایا، درمیان میں جبریل امین کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور ہمارے یہاں مسلمانوں کی اکثریت اس حکم سے بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ اب سوسائٹی کی آبادی جو ہے نا بڑھ گئی ہے، اور مسجد جو کسی بھی تو غیر آباد ہر جگہ یہی ہے، صرف یہاں کا نہیں، ہر جگہ کا یہی ہے۔ جس گاؤں میں چلے جائیں، جس محلے میں چلے جائیں، جس کالونی میں چلے جائیں، جس سوسائٹی میں، باقی سب چیزیں آباد ہیں، بازار آباد ہے، دفتر آباد ہے، لیکن مسجد جو ہے نا وہ غیر آباد ہے، اور ہے سارا علاقہ مسلمان۔ ایک انگریز افسر تھا، اسکالر تھا، بڑا محقق، اس نے لکھا کہ مسلمان بیچارے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، تم اپنا کام نکالو ان سے، ان کے جاگنے کا وقت وہ ہوگا جس دن ان کی نماز فجر کی نماز میں، ان کی مسجدیں فجر کی نماز میں اس طرح آباد ہوں گی جیسے جمعے کی نماز میں کیا ہوتی ہے، آباد ہوں گی۔ بات تو سچی ہے بھائی، سارے نماز کے پابند ہیں اور فجر کی نماز میں اکثر غائب ہیں۔ جب بھی پوچھو بھی میں رات کو دیر سے آتا ہوں، رات کو آپ سے بھی ملاقات نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں مفتی صاحب ہم رات کو صبح چلے جاتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کہاں ہوتے ہو؟ ہاں، فجر کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے بھائی یہ معمولی حکم نہیں، اس کا اہتمام خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں سے بھی اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 7 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچ جائے تو اس کو نماز کا کہنا شروع کرو، پڑھاؤ اس کو، اور 10 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے تو نہ پڑھنے پر مارو۔ مارنے کا مطلب یہ کہ سختی کرو، پڑھو بھائی، نہیں تو لگاؤں گا بھائی، ایک آدھ کبھی لگا بھی۔ میرا وہ بھتیجا ہے نا، تو وہ ابھی اس کی عمر 8 سال کی ہے، اب اس کو 4 نمازیں پڑھتا ہے فجر کی، وہ بھی نہیں پڑھتا، ابھی تو میری 10 سال عمر ہوئی نہیں ہے، 10 سال جب ہو جائے گی پھر آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ پاک اس آدمی پر رحم فرمائے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھتا ہے۔ کوڑا لٹکانے کا یہی مطلب ہے، ڈر رہتا ہے بچوں کو، گھر والوں کو، کہ اگر ہم نے کچھ مسئلہ کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ پھینک بھی دے آدمی، کبھی جوتا پھینک دیا، کبھی کیا پھینک دیا، وہ ڈر رہنا چاہیے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں ان میں سب سے اہم حکم جو ہے وہ نماز والا حکم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا یقین نصیب فرمائے، اور جیسے اللہ پاک